تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ نحمدک یا من اعطانا القوة للمجيء الى هنا من عندك واتاح لنا الفرصة لحضور هذه الندوة بفضلك، والصلاة والسلام على نبيك ورسولك وعلى كل نفس من عبادك. اما بعد، اسٹیج پر حاضر حضرات علماء کرام اور اس سیمینار میں شرکت کرنے والے باحثین اعظام، احقر کے مقالے کا عنوان جیسا کہ ابھی آپ حضرات نے سنا، حضرت کشمیری علیہ الرحمہ اور تصوف و سلوک سے ان کی وابستگی. یہ مقالہ 16 صفحات پر مشتمل اور 2 بابوں پر منقسم ہے. پہلے باب میں حضرت کشمیری کے مختصر سوانحی خد و خال بیان کیے گئے ہیں، اور دوسرے باب میں حضرت کی تصوف و سلوک سے جو وابستگی تھی اس پر تفصیلی بحث کی گئی ہے. دوسرے باب میں ایک مرکزی عنوان کے علاوہ چند ذیلی عناوین بھی قائم کیے گئے ہیں. تفصیلات حاضر ہیں. باب اول مختصر سوانحی خاکہ، علامہ محمد انور شاہ کشمیری، ایک مطالعہ. باب دوم حضرت کشمیری کی تصوف و سلوک سے وابستگی، آغاز سخن. نمبر 2 تصوف کی حقیقت اور اس کا مقصد. نمبر 3 شریعت اور تصوف و سلوک کا تلازم. نمبر 4 تصوف و سلوک سے خطہ کشمیر کا رشتہ. نمبر 5 تصوف و سلوک سے خانوادہ کشمیری کا رشتہ. نمبر 6 تصوف و سلوک سے حضرت کشمیری علیہ الرحمہ کی وابستگی. نمبر 7 آستانہ رشیدیہ پر حاضری. نمبر 8 تصوف و سلوک میں آپ کا مقام بلند. نمبر 9 باب تصوف میں آپ کی چند منفرد آراء. نمبر 10 اختتام سخن. یہ تھیں حقر کے مقالے کی تفصیلات. یہاں پڑھنے کے لیے الگ الگ جگہوں سے 2 چھوٹے چھوٹے اقتصابات منتخب کیے ہیں. سماع خراشی کے لیے پیشگی معذرت ہے، سماعت فرمائیں. یوں تو حضرت کشمیری علیہ الرحمہ نے بچپن ہی سے اپنے والد ماجد سے سلسلہ سہر وردیہ کرمانیہ کے اذکار سیکھ لیے تھے، اور والد ماجد نے اجازت بھی دے رکھی تھی. لیکن فراغت کے بعد جب حضرت گنگوہ تشریف لے گئے تو حضرت گنگوہی اہل الرحمہ نے آپ کو سند حدیث بھی عطا کی اور سلسلہ چشتیہ میں بیعت بھی کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اجازت بھی مرحمت فرما دی. اس کے بعد حضرت کشمیری نے بیعت و انابت کے اسی تعلق کو آگے بڑھایا اور حضرت گنگوہی ہی کے تلقین کردہ اشغال سے ہمیشہ مربوط رہے. الغرض حضرت کشمیری علیہ الرحمہ کو اللہ عز و جل نے مختلف خوبیوں کا مالک بنایا تھا. وہ شریعت و طریقت کے جامع ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم محدث، مایہ ناز مفسر، باکمال فقیہ، عمدہ متکلم، قوم و ملت کے بےلوث خادم، زبان و ادب کے بے تاج بادشاہ، درد مند مصلح، محافظ ختم نبوت، عاشق رسول عربی، ذہین و فتین منتظم، مفکر، مدبر، کامیاب مدرس اور دارالعلوم دیوبند کے قابل فخر ثبوت تھے. وہ تصوف و سلوک کی راہ میں اس قدر مجاہدہ فرماتے تھے کہ تہجد کے لیے رات کے 2 بجے ہی بیدار ہو جاتے تھے اور فجر تک مراقبے میں مشغول رہتے تھے. پھر فجر کے بعد سورج کے ایک نیزہ بلند ہونے تک وظیفے میں مصروف رہتے. حالت مراقبہ اور مشغولی کا بیان آپ کے ایک شاگرد نے اس طرح کیا ہے کہ حقر نے بارہا دیکھا کہ اندھیرے کمرے میں مراقبہ فرماتے ہیں، لیکن روشنی ایسی جیسے بجلی کے قمقمے روشن ہو، حالانکہ اس وقت بجلی گل ہوتی تھی. اخیر میں دعا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس عظیم الشان سیمینار کو اپنے مقاصد میں کامیاب فرمائے اور حضرت کشمیری کے علوم و معارف اور ان کی تمام وراثتوں کو ہمیں آگے بڑھانے کی توفیق بخشے. جامعہ اسلامیہ دارالعلوم وقف دیوبند اور اس کے تمام شعبوں بالخصوص حجت الاسلام اکیڈمی اور اکیڈمی کو اللہ تعالیٰ مزید ترقیات سے نوازے. اس کے ڈائریکٹر جناب مولانا ڈاکٹر محمد شکیب صاحب قاسمی، نائب محتمیم دارالعلوم وقف دیوبند، اور ان کے تمام رفقا و دیگر تمام اساتذہ کرام کی کوششوں کو اللہ قبول فرمائیں، اور اس ادارے کے باوقار محتمیم سید الطائفہ حضرت مولانا محمد سفیان صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کا سایہ ہم پر تا دیر قائم و دائم رکھیں. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.